الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قفلتک غزوۃ رواہ ابو داود وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للغازی اجرہ وللجائل اجرہ وَأَجْرُ الْغَازِي رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد کی واپسی جہاد کی طرح ہے۔ ابو داود۔ دوسری حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب۔ ابو داود۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی چند شرحیں ہیں، وضاحتیں ہیں، تشریح ہے غازی کے متعلق۔ کہ ایک یہ کہ غازی کا جو سفر جہاد ہے اور پھر اس جہاد سے واپس لوٹنا بھی ہے، تو لوٹنا بھی ثواب رکھتا ہے جس طرح جانا جہاد میں ثواب رکھتا ہے۔ دوسری یہ کہ دشمن کو بہکانے کے لیے، اس کو چکمہ دینے کے لیے میدان جہاد سے واپس ہو جانا، تاکہ دشمن مطمئن ہو جائے اور سمجھ جائے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ جنگ کی تیاری ختم کر دے، پھر اچانک پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ ایک جنگی چال ہوتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کا ثواب پہلی بار میدان جہاد میں آنے کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے پہلے گیا تھا اب دوبارہ گیا تو اس کا ثواب بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ تیسری یہ کہ دشمن کا اگر دباؤ بڑھ جائے اور اسلامی لشکر شکست کھا جانے کے قریب ہو جائے، یا یقین ہو جائے کہ اب اسلامی لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، تو میدان جہاد سے واپس ہو جائے، اپنے مرکز تک پہنچ جائے، اس کا بھی وہی ثواب ہوگا جو جہاد میں جانے کا ثواب تھا۔ چوتھے یہ کہ جو دوسری یا تیسری بار جہاد میں جاتا ہے، اس کا بھی وہی ثواب ہے جو پہلی بار جانے کا ہوتا ہے۔ خیال رہے اس بات کا کہ جو لفظ یہاں ہے قفلتن، تو یہ جو قفل ہے اور قفول کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا مطلب لوٹنا، واپس ہو جانا، اسی سے قافلہ ہے، کیونکہ سفر میں جب کوئی جماعت جاتی ہے، قافلہ واپس لوٹتا ہے، تو سفر میں جانے والی جماعت کو نیک فعل کے لیے قافلہ بولا جاتا ہے، یعنی خیریت سے واپس آنے والے مسافروں کی جماعت۔ یہ تو ہوگی غازی کی بات۔ اب جو غازی کی مدد کرتا ہے، یعنی جو خود جہاد میں جائے، وہ تو یقیناً جہاد کا ثواب ہر طریقے سے پاتا ہے اور غزوہ کرے اسے جہاد کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، لیکن جو مجاہد کی مدد کرتا ہے، یعنی کسی مجاہد کی، غازی کی مالی امداد کر دی، اسے سامان جہاد دے دیا یا مال دے دیا کہ وہ خود خرید لے، سواری کا بندوبست کر دیا،
جس سے وہ جہاد کرے، ہتھیار کا بندوبست کر دیا، یعنی کسی طرح بھی اگر وہ مجاہد کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یہاں جو لفظ للجاعل اجروف میں للجاعل، تو جعل جیم اس کے جو پیش ہے جوئل یا جاعل سے بنا ہے، یہ اجرت کہتے ہیں اس کو، جائل کو مزدوری جسے کہتے ہیں نا، مزدوری پے جو ہوتا ہے نا، اجرت مزدوری، تو یہاں مزدوری اور سامان جہاد سب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رہے کہ کچھ علماء خیر کے نزدیک جہاد کی اجرت دینا بالکل جائز ہے، اجرت لینا بالکل جائز ہے، مگر کچھ علماء خیر کے نزدیک یہ ناجائز ہے، حتیٰ کہ اگر کسی غازی نے اجرت لے لی ہے تو وہ واپس کرے، یہاں تک علماء خیر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث پاک کچھ علماء خیر کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ یعنی اس سے مال دینے والے اور معاونت کرنے والے کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ ظاہری بات ہے وہ جہاد میں پیسے دے رہے ہیں نا، قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یا ایمان والو، قرآن کریم ہے یہ، یا ایمان والو کہ کیا میں تمہیں اس تجارت سے، اس کاروبار سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، کیونکہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ شرط اول آ گئی، اور اس کے راہ میں جہاد کرو، فی سبیل اللہ جہاد کرو اپنے مالوں سے اور جانوں سے۔ تو بعض جہاد نہیں کر سکتے، ان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ مال دیتے ہیں، ظاہری بات ہے مجاہد کو مال دیا، چاہے بیت المال میں جمع کیا یا مجاہد کی کسی طرح بھی اس کی ہیلپ کی، تو دونوں کو ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کی روح سے مجاہد یا غازی کا اجرت لینا بے شک طے کرے وہ درست ہے، جیسے کہ فوج میں اجرت طے ہوتی ہے، بھی یہ فلاں عہدے کے لیے یہ پے ہے، اس کے لیے یہ پے ہے، جب یہاں تک کہ غازی ریٹائر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے لڑنا سیکھا ہے، اس کے لیے پینشن کی صورت میں جو ہے وہ اس کو تا حیات تک دی جاتی ہے، بلکہ اس کے اہل و عیال کو بعد از مرگ بھی اسے دی جاتی ہے، یہ بھی درست ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مراد یہ مجاہد کی بڑی رسپیکٹ ہے، مجاہد کو بہت اجر ہے، اگر اسی سے سوچیں تو اس کو مرنے کے بعد کیا مطلب ہر جگہ اجر ہی اجر ہے۔ حدیثوں میں جو آیا تھا پچھلے ہم نے پڑھا تھا، اس کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے جو ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو دوسرے علماء خیر جو ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ جو نماز جنازہ ہے یہ انسان کی عزت و تکریم کے لیے ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، ٹھیک ہے نا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان وہی اس کے لیے ہے جو وہ کما کے لاتا ہے۔ دوبارہ مجاہد چونکہ بخش دیا جاتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے، تو عزت و تکریم کے لیے علماء خیر فرماتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ ہے، جیسے جو بچہ پیدا ہوتے ہی سانس لے کر فوت ہو جاتا ہے، چاہے ایک سانس لے، اس کا نماز جنازہ اس لیے رکھا ہے، حالانکہ اس کو اپنے گناہ تو نہیں کیا، کہ اس انسان کی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، عزت و تکریم ہے۔ اسی طرح رسولوں کے جنازے جو ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جنازہ یہی تھا، آتے جاؤ دروشی پڑھتے جاؤ، آتے جاؤ دروشی پڑھتے، درود السلام پڑھتے جاؤ، یہی آپ کا جنازہ تھا۔ امام الانبیاء ہے، ان کا تو جنازہ یہی تھا، بل تھا کسی طریقے سے بھی تھا، تو عزت و تکریم کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بھی درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔